16 اکتوبر 1951 کمپنی باغ راولپنڈی۔ ایک شخص گر پڑا، ایک آواز خاموش ہو گئی اور پاکستان کی تاریخ راہوں میں مڑ گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ قاتل کی گولی تھی یا ایک عالمی سازش؟ قائد ملت، ایک خواب، ایک شخصیت۔ لیاقت علی خان صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک نظریہ تھے۔ انگریزوں کے ایوان سے تعلیم حاصل کی اور آکسفورڈ سے ڈگری لی، لیکن دل ہمیشہ مشرق میں دھڑکتا رہا۔ جناح کے بعد یہ وہ شخص تھے جسے عوام نے امید کی آخری شمع سمجھا۔ یہ وہی شخص تھے جس نے کہا، جناب ہم آزاد ہیں اور ہماری روحیں فروخت کے لیے نہیں۔ اور سننے میں آتا ہے یہ جملہ امریکہ کو للکارتے ہوئے کہا تھا، اور یہ ایک جملہ تھا کہ پاکستان غلامی کے لیے نہیں بنا۔ سولہ اکتوبر کمپنی باغ جلسہ جاری تھا اور لیاقت علی خان اپنے خطاب کے لیے اسٹیج پہ تشریف لاتے ہیں، اور اچانک سے دو گولیاں سینے سے پار ہو جاتی ہیں۔ ایک لمحہ خاموشی اور دوسرا لمحہ خوف، پھر تیسرے لمحے میں ایک اور گولی چلتی ہے۔ یہ گولی پولیس کی طرف سے تھی اور قاتل سعید اکبر کے سینے سے پار ہو گئی، اور قاتل موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اس قاتل کی ہلاکت نے بہت سے سوالوں کو جنم دیا، جیسے کہ اس قاتل کو موقع پر ہی کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ اس سے تفتیش کیوں نہیں کی گئی؟ کیا یہ صرف ایک مورا تھا یا اس کے پیچھے بہت بڑی سازش چھپی ہے؟ جناب اس قتل کی تفتیش کا موقع نوابزادہ اعتزاز الدین کو دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اتنا بہادر افسر تھا جس نے کہا کہ سچ جتنا بھی تلخ ہو میں اسے ڈھونڈ کے رہوں گا۔ لیکن چند ہفتے بعد ایک اور المیہ ہوتا ہے۔ نوابزادہ اعتزاز الدین جب جہاز سے لاہور جا رہے تھے، اچانک جہاز میں آگ لگ جاتی ہے۔ جہاز میں موجود تمام مسافروں کے ساتھ وہ ثبوت بھی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں جو اس کیس کی انکوائری میں اعتزاز الدین نے جمع کیے تھے۔ کیا یہ محض کوئی اتفاق تھا یا کوئی چاہتا تھا کہ قاتل کے ساتھ تمام ثبوت بھی دفن ہو جائیں؟ رائٹر وینٹی کرمنی اپنی کتاب دی رول آف امریکہ ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنے کا آغاز تھا۔ ڈین ککس کی تحقیق کے مطابق لیاقت علی خان آزاد خارجہ پالیسی کی حامی تھے اور مغرب کو یہ بات ناقابل منظور تھی۔ اس کے بارے میں منٹو اپنی مضمون قتل اور مقتول میں لکھتے ہیں، یہ قتل ایک شخص کا نہیں تھا مگر بہت سے ذہنوں کی کارستانی تھی۔ کہتے ہیں کہ امریکہ نے لیاقت علی خان کو اسرائیل کے دورے کی دعوت دی، لیکن لیاقت علی خان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، جنٹل مین our souls are not for sale۔ اسی دوران ایران کے صدر محمد مصدق بھی امریکہ کے دباؤ کا شکار تھے اور امریکہ سے مقابلہ کر رہے تھے، اور چند سال بعد آپریشن AJX اور ان کا رجیم چینج ہو جاتا ہے۔ تو کیا لیاقت علی خان بھی اسی لسٹ کا حصہ تھے؟ بھوپال کے اخبار ندیم کے مطابق بیگم رانا کو ثانیے سے 35 سیکنڈ پہلے امریکی سفارت خانے سے کال آتی ہے اور اس واقعے کی تعزیت کی جاتی ہے، حالانکہ پاکستان کے گورنر جنرل کو بہت دیر بعد میں معلوم ہوا۔ اب یہاں پہ سوال یہ نہیں کہ ان کو کال کیوں کی گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو 35 سیکنڈ پہلے کیسے معلوم تھا اس واقعے کا؟ سعید اکبر ایک افغانی باشندہ تھا اور شدت پسند گروہ سے وابستہ تھا۔ یہ شخص پولیس کا جانا پہچانا تھا۔ اس کے گھر سے 2040 روپے، شمالی مغرب کا نقشہ اور کچھ خفیہ کاغذات بھی ملے۔ افغانی کونسل کے سردار محمد قیوم خان اس واقعے سے 5 گھنٹے پہلے افغانستان فرار ہو گئے۔ تو کیا یہ ایک اتفاق تھا؟ ایوب خان اپنی کتاب فرینڈ نوٹ میٹرز میں لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کی موت سے بہت سے لوگ راحت میں آ گئے۔ اب ان میں سے کوئی آمر، بیوروکریٹس یا وہ لوگ جو بیرونی مفادات کی زبان بولتے تھے، ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو بعد میں طاقت کے سنگھاسن پر بیٹھے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ قومیں کبھی سچ کو دفن کر کے زندہ نہیں رہتی۔ لیاقت علی خان کی یہ موت صرف اس کے جسم کا خاتمہ نہیں مگر ایک نظریے کا خاتمہ تھی، ایک آزاد پاکستان کے نظریے کا خاتمہ تھی، اور خود مختار پاکستان کی سوچ کو لیاقت علی خان کے ساتھ کفن دے کر ان کی قبر میں دفنا دیا گیا۔ اور آج پھر 70 سال گزر گئے اس واقعے کو، اور آج تک نہ قاتل کا مقصد پتہ چلا نہ سازش کا سرا۔ تو کیا اسی طرح ہم اپنی روحیں بیچتے رہیں گے؟ اور آخر میں ایک سوال کہ آخر کب تک؟